الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، میری عزیز بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمیں مومن بنایا اور مومن بنا کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہم پہ احسان عظیم کیا۔ تو اس لحاظ سے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ ہمارے لیے کم ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ ایک دن ہوگا جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنی زندگی کے بارے میں جو بھی ہم نے یہاں وقت گزارا ہے اس کے بارے میں ہمیں حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حساب کتاب ہم نے جو دینا ہے تو اس میں ہمیں آسانی فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ تو ناظرین اکرام، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، میں بھی خوش قسمت اپنے کو سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنے کے بعد اپنا آج ہم 28ویں پارے کے بارے میں تھوڑا سا اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں وہ نازل فرمائی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، 28واں پارہ اس میں کل 9 صورتیں ہیں، ان کا باری باری ہم تذکرہ کریں گے۔ پہلی صورت وہ صورت مجادلہ ہے۔ حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے ان سے اظہار کر لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ خولہ پریشان ہوئیں، اب کیا ہوگا؟ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی فریاد پیش کی اور بار بار پیش کی۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے کہ آپ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ آخر اس عورت نے اپنے رب کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل کی، جس میں ظہار کے کفارہ کا بیان ہے، جس کے لیے ایک غلام آزاد کیا جائے، یہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح سے یہ صورت مجادلہ اس کا پس منظر تھا کہ حضرت جو خولہ تھی انہوں نے اپنی دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی۔ اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے۔ یہودیوں کے بنو نذیر قبیلے نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنا چاہا تو آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے، لہذا انہیں جلا وطن کیا گیا۔ یہ پہلی جلا وطنی تھی جو کہ خیبر کی جانب ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ملک و شام کی طرف نکال دیا گیا۔ نمبر 2، اس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رسول کی ضیافت کا بیان اور میزبان کی تعریف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد صورت ممتحنہ اس صورت میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ پاک نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں،
کیونکہ ان سے اسلام کو ہمیشہ تکلیف پہنچتی ہے۔ نمبر 2، جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے اس بات پر بیعت لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان تراشی نہیں کریں گی۔ اس کے بعد سورہ صف جو ہے وہ جس کے اندر اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، سورہ صف کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اس میں جو چیز ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر عمل کیا جائے، ورنہ داعی جو ہوگا وہ مجرم ہوگا۔ جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں محبوب ہیں، کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے لیکن نور الہی یعنی اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ سورہ جمعہ جو ہے اس کا ذکر ہے، سورہ جمعہ جو ہے اس کی فضیلت اور اس کے بعد آداب کا بیان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک قافلہ تجارت مال لے کر آیا تو لوگ آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں بے عمل علماء کا بیان ہے کہ وہ مثل گدھے کے ہیں جس پر بوجھ لدا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ یہ بوجھ کس چیز کا ہے۔ سورت منافقون آگے شروع ہوتی ہے۔ اس بات کا بیان ہے کہ منافقین رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان کی چال بازی سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ نیز غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا تھا کہ ہم مدینہ میں رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں۔ نبی اور مسلمان نہیں، چنانچہ اس کا صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا ہے۔ مومنوں کے اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ اس کے بعد بہت جو ہے وہ سورہ تغابن جو ہے اس کے بارے میں کچھ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے لوگ جو جنتی دنیا میں رہتے ہوئے قیامت کے جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے، وہ اس طرح سے کہ وہ لوگ جو جہنم میں چلے گئے ہیں ان کا گھر بھی جنت میں بنایا گیا ہے، اب ان کے لیے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اس وجہ سے اس دن کا ایک نام یوم التغابن بھی پڑ گیا۔ مومنوں کو تنبیہ کی گئی ہے، متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سورۃ طلاق جو ہے وہ اس کا ذکر ہے۔ طلاق کے بعض مسائل بیان کیے گئے ہیں، مختلف قسم کی عورتوں کا بیان ہے، عدت کا بیان ہے کہ نابالغہ اور عائسہ کی عدت 3 ماہ اور حمل والیوں کی عدت وضع حمل وغیرہ ہے۔ متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے شک رزق ملے گا، بے حساب رزق ملے گا، ان کے معاملات آسان ہوں گے، ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اجر عظیم ملے گا۔ سورہ تحریم کا آگے ذکر شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں سے شہد پیتے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما نے وہاں معمول سے زیادہ ٹھہرنے سے روکنے کے لیے اسکیم تیار کی گئی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی وہ نبی آئیں گے وہ ان سے کہے گی کہ آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا میں تو زینب کے گھر صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورت 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے۔ یہ دو نبیوں کی بیویاں ہیں، نوح اور حضرت لوط علیہ السلام علیہم السلام۔ ان کو کافروں کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا، مومنوں کے لیے بھی وہ 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور دوسرے حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی حضرت مریم کے بارے میں ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کا سپارہ جو ہے وہ
اس طرح سے ہمارا سورۃ تحریم پر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ ایک دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ چینل ٹیچر حقیقے کو آپ سبسکرائب کریں اور اس پر اپنی جو ہے وہ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور اس کے اوپر کمنٹس دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔